مولا عباس کی شان میں سماعت فرمائے کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ سورج نہ قمر اور نہ ستارے مانگے، نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ ضیا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہے خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، تو آ گئے حضرت عباس علی کے گھر میں، آ کے عباس نے 10 کرب و بلا مانگی ہے۔ اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے، اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے۔ آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے، اور فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں، شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، شمس ممکن ہی نہیں میرا مرض دور نہ ہو، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے، میں نے عباس کے روزے سے شفا مانگی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات محمد وآل محمد۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرحوم مغفور سید نفیس حسن عابدی صاحب ابن جناب مرحوم مغفور سید افضل حسن عابدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اہل خاندان اور گھر والوں کے لیے یہ صبر آزما لمحات ہیں کہ ابھی غالباً 2 یا 3 مہینے گزرے مرحوم کی اہلیہ آپ کی بہن کی وفات. بہرحال یہ ایک صبر کا اور امتحان کا مرحلہ ہے اہل خاندان کے لیے کہ 2-3 مہینے کے اندر دونوں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. اور یہ موت وہ حقیقت ہے، وہ تجربی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی ذی نفس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی کو موت نہیں آئی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جیسے انسان کو موت آ چکی ہے، لہذا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں موت آئے گی. اسی لیے موت کا ایک نام یقین بھی ہے. اور یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے اس دنیا میں جو خداوند عالم نے ہم کو بھیجا. تو یہ زندگی، اس کے بعد موت حقیقت میں ایک ایسا پل ہے کہ جسے عبور کر کے انسان آخرت کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جس کے بعد سے جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نیستی کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے اور کل عدم معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت بھی خداوند عالم کی ایک مخلوق ہے، ایک کریشن ہے. جیسے حیات مخلوق ہے ویسے ہی موت بھی ایک مخلوق ہے. خالق خود سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار کائنات ہے، حکومت کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ بابرکت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت، جس نے خلق کیا ہے موت کو، والحیات، اور حیات کو خلق کیا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے کہ تم میں ازرو عمل، اپنے عقیدے، عمل، اپنے کردار، اپنی زندگی میں کون احسن ہے، یعنی کون دا بیسٹ ہے. یہ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے یہ زندگی اور موت ہم نے حیات اور موت دی ہے آزمانے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، جیسے حیات مخلوق ہے، کیونکہ خالق کہہ رہا ہے خلق الموت، خلق کیا ہے موت کو، موت مخلوق ہے. موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا، دونوں مخلوق ہیں اللہ کی. یہ زندگی جو کہلاتی ہے حیات، یہ مخلوق پروردگار، یہ کریشن ہے، اس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. اور کہہ رہا ہے موت کو بھی ہم نے خلق کیا. اب یہاں پہ ذرا سی توجہات کا طالب ہے. فقط یہی نہیں ہے کہ اللہ نے موت کو خلق کیا ہے وہ مخلوق ہے، نہیں، بلکہ جو سیکوینس اور ترتیب اس آیت میں خالق بیان کر رہا ہے، حیات کی خلقت کا ذکر بعد میں ہے، موت کی خلقت کا ذکر پہلے ہے.
یہ نہیں فرما رہا ہے کہ الذی خلق الحیات والموت. ہمارے حساب سے تو بات ایک ہوتی ہے دونوں مخلوق ہیں. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق بلاغت و فصاحت، خالق عقل کا کلام ہے. ہماری طرح وہاں بھول چوک لفظش نہیں ہوتی. جہاں پر جو لفظ رکھ دیا ہے نگینے کی طرح قرآن میں، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. 26 آیتیں کیا 26 حرف بھی کوئی کھسکا نہیں سکتا. فوراً چوری پکڑی جائے گی ایک لفظ کوئی گھسیڑ کے دیکھے قرآن میں. اب ایک جملہ یہاں پہ آ گیا تو کہہ دوں، محمد اور علی علیہ السلام ان کا کلام کتنا بلند ہے. بھائی نہج البلاغہ گواہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے 40 والیوم میں شرح لکھی نہج البلاغہ کی، ابن ابی الحدید معتزلی. اور عقل حیران، اس نے بتایا کتنے کتنے ادیبوں کی عقلیں حیران رہ گئیں. وہ ایک جملہ کہتا ہے نہج البلاغہ مولا کے خطبات کے بارے میں. خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، لیٹرز جو آپ نے لکھے ہیں، اور کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے ہماری ہدایت و تعلیم کے لیے، حکمت کے جملے، وزڈم کے جملے. وہ نہج البلاغہ کے بارے میں، کلام مولا کائنات کے بارے میں کہتا ہے کہ تحت کلام الباری فوق کلام المخلوق، تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یعنی یہ علی کا جو کلام ہے وہ خالق کے کلام سے نیچے ہے اور ساری مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. تو اب آپ یہ کون قرآن میں کم و بیشی کرے گا جب علی کا کلام بھی قرآن کے برابر نہیں ہے؟ اور کر رہے ہیں آپ. نہج البلاغہ نے عقلوں کو حیران کر دیا مولا کے خطبات نے. تو جب علی کا جیسا بلند کلام کے مخلوق میں کسی کا کلام اتنا اونچا نہیں، یا علی بولے یا محمد ویسا بولے یا زہرا بولے، بھئی یہی گھر ہے جو ایک معیار کا بولتا ہے. جیسے بی بی کا خطبہ فدق جو ہے، وہ بڑے بڑے ادبا نے کہا کہ علی کے خطبوں سے ذرا سا بھی کم نہیں ہے صدیقہ طاہرہ کا وہ خطبہ کہ جو میراث اور فدق کو طلب کرنے میں خطبہ آپ نے. تو دیکھ رہے ہیں یہاں عورت اور مرد کا بھی فرق نہیں ہے، سب لسان اللہ ہی ہے. مگر علی کا کلام تحت کلام خالق ہے، قرآن سے نیچے ہے. یہ بڑے بڑے عربی کے ادیبوں نے کہا ہے، وہ چاہے کرسچن ہو چاہے یہودی ہو. بھائی عربی پڑھی، لٹریچر پڑھا تو اتنا اندازہ لگا لیں گے نا کہ قرآن قرآن ہے. وہ چاہے اللہ کا کلام نہ مانے قرآن کو، اتنا ضرور کہیں گے یہ جو قرآن مسلمانوں میں کہلاتا ہے یہ ایک نمبر کا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی کلام ہے چاہے علی کا ہو، وہ اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مولا کے خطبات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ علی کے کلام نے عزت قرآن کو محفوظ کر لیا. علی نے قرآن کے آگے اپنے کلام کو سپر بنا کر ساری کائنات کے فصحاء، بلغاء، ادبا، شعراء، بڑے بڑے لٹریچر کے جاننے والے کہ جو قرآن پہ شک کرنے والے تھے، علی نے کہا کہ قرآن کا جواب بعد میں لانا، یہ میرا کلام جو ہے، خطبے میرے یہ قرآن کے لیے ڈھال اور سپر ہیں. پہلے اس ٹارگٹ کو سر کرو، بعد میں قرآن کی طرف جانا. جب نہج البلاغہ کا جواب نہ لا پائی کائنات، تو قرآن کلام خدا کا جواب کہاں سے لائے گی؟ ایک سلام. اب تو بہت آسان پڑھا ہوں بھائی. پچھلی مجلس میں غالباً آپ ہی نے فرمایا تھا کہ بہت ہائی لیول کی مجلس تھی، لوگوں کی اوپر سے نکل گئی. تو میں نے کہا اب ہم ذرا زمین پہ آگے بولیں گے. اب بھی اگر نہ پلے پڑے تو پھر اپنا جائزہ لیں، ہم پہ الزام نہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ایک ایک لفظ جو ہے وہ جہاں پہ رکھ دیا ہے خالق نے، کوئی کھسکا نہیں سکتا. کھسکائے گا تو چوری پکڑی جائے گی. وہ کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، پہلے موت کو پھر حیات کو خلق کیا. اس کے مطلب حیات پہ مقدم ہے موت، وہ بھی مخلوق ہے. اب یہ کیسے حل ہو؟ اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں یہ حیات ہے پھر موت آئی، جیسے مرحوم کو آئی، جتنے مرحومین کو آ چکی. تو حیات، زندگی، حیات یہ جو ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ حیات ہے، یہ موت میں بدل جاتی ہے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات. ہم نے موت کو پہلے خلق کیا ہے، پھر حیات سیکوینس یہی کہہ رہا ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا.
اتنا یاد ایک جملہ کہہ دوں تاکہ اس کو حل کروں اور پھر آپ نتیجہ سن کے مطمئن ہوں. ہم انسانوں کو اللہ نے 2 موتیں دی ہیں اور 2 حیاتیں. ہمارا جو ایک وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، تھوڑا سا ہارڈ موڈ پہ آ رہا ہوں 2 جملوں کے لیے. یہ جو ہمارا ایگزسٹنس ہے، جو ہمارا وجود ہے، جب سے اللہ نے ہماری روح وغیرہ خلق کی ہے، وہ جانے کب خلق کی ہے، بہرحال ہم سے مراد ہماری روحیں اور یہ ہمارا جسم بھی ایک جگہ پہ نہیں ہے تھا. ہم بات کر رہے ہیں ابتدا کی. اس پورے ہمارے وجود کے کنٹینیویشن میں اسٹیجز ہیں وجود کی، مرحلے ہیں، مرحلے. تو پورے وجود کو اللہ نے 4 مرحلوں میں بانٹا ہے. ہمارے اور آپ کے وجود کو 4 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اللہ نے. 2 حیاتیں ہمیں دی ہیں اور 2 موت. 2 موتیں، 2 حیاتیں. اب یہ کیسے ہو اور موت مقدم کیسے ہے؟ پہلے ہے موت. وہ یوں ہے، ہم حیات کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک ہمارا جسم مادی ہے، میٹر، آب و آتش خاک و باد، جسے آپ ہندو میتھولوجی میں پنچ تتو کہتے ہیں. تو 4 تتو تو وہی ہو گئے، درویہ یعنی میٹر، مادہ، پانی، ہوا، مٹی، آگ بھی کہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، تو یہ 4 تتو ہے. پنچ تتو کیا ہے؟ آتما. ایسے ہی ہے، وہ حقیقت ہے، یہ میتھولوجی ہے، زبان بدل گئی ہے، فلسفی ایک ہے. تو ہمارے یہاں بھی کیا ہے؟ ایک عناصر اربعہ ہمیں کہا جاتا ہے، ان 4 عنصر، 4 ایلیمنٹس. وہ یہی آب و آتش خاک و باد. 5واں کیا ہے؟ وہی روح ہے انسانی. اب ہم حیات کسے کہتے ہیں بھئی؟ ہماری روح پہلے بھی تھی، اللہ نے خلق کی. حتیٰ کہ حدیثوں میں ہے کہ جسموں سے 2000 سال پہلے روحیں خلق کی گئیں اور وہاں اللہ نے عہد لیا، پیمان لیا. وہ سب عالم ذر، اپنی ربوبیت کا عہد لیا روحوں سے. ہم سب کی روحوں سے عہد لیا گیا. پیغمبر کی رسالت کا، علی کی اور ائمہ کی ولایت کا عہد لیا گیا. تو ہم پہلے بھی تھے اور ہمارا جو میٹر تھا وہ اپنے اپنے سورسز میں منتشر تھا، الگ الگ تھا. یعنی مٹی تھی ہمارے جسم کا حصہ، الگ تھی. پانی تھا، آگ تھی، ہوا تھی. روح الگ تھی. اب یہاں بھیجا کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے کہ تم میں اپنے عقیدے و عمل اور کردار میں کون احسن ہے. توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں. تو یہ یہاں پر ہماری ٹیسٹنگ ہے. ٹیسٹنگ اس لیے، امتحان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ کون کیسا ہوگا. اللہ جانتا ہے، مگر وہ اپنے علم غیب سے، جو اسے خالق ہے، پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کون کتنے بڑے نمبری نکلیں گے اور کون متقی پرہیزگار، وہ نہ جانے گا. اس کا علم، اس میں کہیں سے جہل کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ امتحان اپنے لیے نہیں لے رہا ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے. جیسے ہم اور ایک دوسرے کا امتحان لیتے ہیں ہمیں، بلکہ ہمیں بھی اچھا خاصا 80-90% اندازہ ہوتا ہے. جیسے ٹیچر امتحان لیتا ہے، اگر سمجھدار تجربہ کار ٹیچر ہے تو کلاس روم میں اگر اس کے 20 لڑکے ہیں، امتحان تو ہوگا، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے. مگر اگر ظاہر ہے کہ 1 2 سال 4 سال جن شاگردوں کو پڑھایا ہے، ایسے ایسے تجربہ کار ٹیچر ہوتے ہیں کہ امتحان سے پہلے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کون سا شاگرد کتنے نمبر لائے گا، کون ڈسٹنکشنز مارکس لائے گا، کون پاسنگ مارکس لائے گا، کون گریس مارک سے پاس ہوگا.
کون فیل ہو جائے گا، اور اکثر ویسا ہی نکلتا ہے، کیونکہ استاد نہ جانے کہ شاگرد کتنے پانی میں ہے۔ امتحان بعد میں ہوگا، معلم اور استاد جو نباز فطرت ہے ان کا، وہ کہہ دیتا ہے، فور کاسٹ کر دیتا ہے، اور وہی اکثر 2-4 نمبروں کے آس پاس وہ اس کا سب اندازہ صحیح نکلتا ہے۔ جہاں علم ناقص ہے استاد کا، وہ پہلے سے اندازہ لگا کے کہہ دے تو صحیح نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے جہاں پر جہل کا، نادانی کا گزر نہیں ہے، وہ اپنے علم سے کیا نہیں جانتا ہے کون کیسا نکلے گا۔ تو جو امتحان اور ابتلا اور ٹیسٹنگ کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے کون صاحب کی کیا حرکتیں ہوں گی، کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کون منافق ہوگا، کون مشرک ہوگا، کون بدکار ہوگا، کون پاک باز ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے امتحان لے رہا ہے کہ جب سزا اور جزا دے تو ہم میں کے کلاکار لوگ کہیں یہ کھڑے ہو کے ایکسکیوز نہ بنائیں، بہانہ۔ توجہ کہ فلاں کو تو جنت دے دی گئی، ہمیں نہیں دی گئی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یوں ہی اللہ فیصلہ کر دے تو اللہ کے عدل پر شک ہو جائے گا لوگوں کو۔ اللہ نے اسی لیے امتحان لیا، کہا لو شریعت لو، یہ کتاب لو، یہ انبیاء لو، یہ مرسلین لو، یہ ائمہ لو، یہ سلیبس لو، یہ ٹیچر لو، یہ پروفیسر لو، یہ عقل لو، یہ سمجھ بوجھ لو، یہ اچھائی برائی کی تمیز لو، یہ خیر و شر کا فرق جانو، یہ نور و ظلمت میں امتیاز کرنے کی ساری صلاحیت، اور اب تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ یہ ہمارے سلیبس پہ عمل کرو، چاہے اس سے بغاوت کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اب اگر عقل کے تقاضوں پہ عمل کرو تو انعام دیں گے، اور اگر عقل کی آواز کو دباؤ گے، نفس امارہ اور شیطنت پہ عمل کرو گے تو تمہاری پٹائی بھی ہوگی۔ اور اب تم کیونکہ خود سے کر چکے ہو، لہذا قیامت میں کوئی عذر ہمارے سامنے تم نہیں پیش کر سکتے ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا کرنے کا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیسٹنگ اللہ اسی لیے کرواتا ہے کہ ہر انسان کی عقل مطمئن رہے میدان قیامت میں کہ جو جسے مل رہا ہے وہ صحیح مل رہا ہے، کیونکہ ہماری حرکتیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے اور امتحان کا ہے کہا کہ احسن عمل، فقط یہ نہیں کہ عمل کر لو، بہترین تمہارا عمل عقیدہ کردار ہونا چاہیے، کیونکہ تم بہترین ہو، میری کریشن میں جو دا بیسٹ ہے وہ تمہیں کو ہو۔ ہم نے تمہیں پتھر اور اسٹون جمادات نہیں بنایا، ہم نے انسان تجھے گھاس پھوس نبات پلانٹ نہیں بنایا، ہم نے تجھے حیوان و درندوں چوپایا نہیں بنایا، ہم نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنا تاج نیابت، اپنا تاج خلافت، اپنا تاج کرامت، تاج شرافت تیرے سر پہ رکھ کے تجھے مسند عالم امکان کا صدر بنا کے تجھے بھیجا، جیسے کوئی محترم مہمان کے لیے پروٹوکول اس دنیا کے گلشن کو سجا کے تجھے بھیجا ہے، جیسے کوئی بہت محترم مہمان آیا ہو، یہ پروٹوکول ہم نے تیرے لیے رکھا ہے انسان۔ احسن عمل یعنی تجھ سے سب سے اونچے عمل کی توقع، ایکسپیکٹیشن یا ڈیمانڈ کیوں ہے؟ کیونکہ تجھے احسن بنایا ہے ہم نے، اور یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اپنے لیے نہیں بنائی ہے۔ تجھ سے جو سب سے زیادہ توقعات ہیں تیرے خالق کو، وہ اس لیے ہیں کہ کائنات میں کسی کو ویسا بنایا ہی نہیں، سب تیرے لیے بنایا۔ یہ زمین کا فرش زمردی تیرے لیے بچھایا، یہ لہلہاتا سبزہ زار تیرے لیے بنایا، یہ قندیل شمس و قمر تیرے لیے لٹکائی، یہ ستاروں کی راہ گزر، جیسے لگتا ہے میں سنسکرت بول رہا ہوں۔ واہ رے، کیا کہنا ہے، کیا کیا پہچان گولا گنج کی آپ لوگوں نے بنا دی ہے۔ صلوات محمد۔ وہ دیکھیے شاعر اور بھی موجود ہیں، دیکھیے ساجد صاحب قبلہ بہترین شاعر، 2 منٹ میں تاریخ نکالتے ہیں ماشاءاللہ، بہت مشکل فن ہوتا ہے۔ ایک عدد اگر کم و زیادہ ہو جائے تو کئی راتیں گزر جاتی ہیں، مصرع برابر نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ صلوات محمد۔ کیوں
تجھ سے احسن عمل کی توقعات ہے. سب سے اونچا تیرا عقیدہ ہو, سب سے اونچا تیرا عمل ہو, سب سے اونچا تیرا کردار ہو. یہ یوں ہی نہیں ہے, میں نے بنایا ہی تجھے ایسا. تیرے اندر کیپیبلٹیز, ایبلٹیز, ایفیشنسیز, صلاحیتیں ہم نے پیدا کی ہے. وہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ تو اپنے عمل سے اپنے کو افضل بنا. ہم نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, افضل المخلوقات پیدا نہیں کیا ہے. اشرف المخلوقات ہم نے بنایا ہے, افضل المخلوقات تجھے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتانا ہے. نہیں توجہ کی آپ نے. شرف وہ ہے جو خود بخود مل جائے, جس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو. ہمیں اللہ نے انسان بنایا, اس میں ہمارا کون سا عمل تھا؟ پہلے سے کون سا عمل تھا ہمارا؟ پتھر نہیں بنایا, اس میں ہمارا کون سا کارنامہ تھا کہ ہمیں انسانی بنا دیا؟ گھاس پھوس نہیں بنایا, حیوان نہیں بنایا, بھیڑیا نہیں بنایا. توجہ ہے؟ ہم کو مسلمان گھر خاندان میں پیدا کیا, اس میں ہمارا کون سا کمال تھا؟ ہم کو مومن خاندان میں پیدا کیا, اس میں ہمارا کون سا کمال تھا؟ کوئی ہماری کوشش تھی؟ ہم اپنی کوشش سے مومن خاندان, ارے ہم کو سید خاندان مانا. یہ بھی ایک شرف ہے, سیادت. یہ مفت میں مل گئی ہیں باتیں, یہ شرف ہیں, اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. جو خود بخود مل جائے وہ شرف ہے. جو اس شرف کو استعمال کر کے اچھائیاں کمائی جائیں, یہ فضیلت ہے. نہیں فرق کیا میں نے کیا کہا؟ جو خود بخود ہمیں مل جائے وہ شرف ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کو اللہ نے وسائل دیے, وجود دیے, نفس ناطقہ دیا, عقل دی, ہمارے نفس کو صاحب الہام بنایا, ہم کو ساری کائنات سے اونچا بنایا. میں نے کہا کہ زمین کا فرش زمردی ہمارے لیے بچھایا, عرش کا کہکشانی شامیانہ ہمارے لیے تانا, قندیل شمس و قمر ہمارے لیے لٹکائی, ستاروں کی راہ گزر ہمارے لیے بنائی, دریا اور امواج دریا اور موجوں کی طغیانی ہمارے لیے بنائی, شمی میں گل اور گلشن رنگ و بو ہمارے لیے سجایا, سیارگان فلک ہمارے لیے لٹکائے. یہ ستارگان و سیارگان فلک جو مانند جامع میکدہ مرکز محبت اور میخانے کا طواف کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بنایا. یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دیتی ہے, وہ ہمارے لیے بنائی. یہ دوش ہوا پر سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو ہمارے مشام کو معطر کرتی ہے, وہ ہمارے لیے بنائی. یہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں ہمارے لیے بنائی. ارے آپ توجہ تو کریں ورنہ ہم آدھا گھنٹہ یوں ہی بول سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے, یہ سب انسان ہم نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے, اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. شرف پہچانے نہیں؟ ابھی ساجد بھائی اسی کو ایک مصرے میں نظم کر دے تو بڑی داد دیں گے لوگ, وہ چاہیں گے بھی. اور ہم نثر میں شاعری کر رہے ہیں تو کوئی مزہ نہیں لے رہا ہے. صلوات پڑھے بر محمد. تو یہ سب کاہے کے لیے بنایا ہے کہ تیرا امتحان لے, اختیار دے, ساری کائنات کو تو استعمال کر. اپنے عقل کے ابزار و اوزار و ٹولز جو ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں, جو ہم نے سسٹم لانچ کیا ہے, یہ اشرف بنا کے تجھے اختیار دیا ہے. سب راستے دکھا دیے ہیں, کتابیں بھی ہیں, سلیبس بھی ہے, پیغمبر بھی ہے, امام بھی ہے.
सब हम ही ने भेजा है, इनफेलिबल है, बेऐब है, रोल मॉडल है, शक्ल बशर में आए हैं, वो सब करके दिखाएंगे कि ये ना हो कि खाली ज़बानी बता दिया, करके दिखाते तो हम जानते, तुमसे ज्यादा बड़े इम्तिहान देंगे ताकि तुम रोल मॉडल बना सको। यह है मेरा सिस्टम निजाम का, सिर्फ इसलिए कि तुझे हमने बहुत ऊंचा बनाया था। अब तवज्जो का तालिब हूं, जब अल्लाह अहसन अहसन अहसनो अमला, सबसे ऊंचा अमल करो, सबसे ऊंचे नजर आओ। क्यों? इसलिए कि बनाया है तो ऊंचा। जब हमें बनाया तो खालिक ने क्या कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। तो लफ्ज़ अहसन आया, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर बनाया, यानी उसका क़िवाम हयात, उसकी इब्तिदा, उसका रॉ मटेरियल अहसन तक़वीम है, द बेस्ट बनाया इंसान को। शुरुआत ही की है द बेस्ट से तुम्हारी। और जब तुझे पैदा कर लिया तो क्या कहा हमने? अपने को भी कहा अहसन। कैसे कहा? लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन फ़ख़लक़नल नुत्फ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हमने इंसान को मिट्टी के जिस्ट से, जौहर से, मिट्टी के एब्स्ट्रैक्ट से, मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के इसेंस से, जौहर से हमने इंसान को पैदा किया। ये शुरुआत की। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने इस मिट्टी के जिस्ट को, जो उसका जौहर खुलासा निकाला था, उसका मक्खन ज़ुब्दा, उसको हमने बशक्ल नुत्फ़ा, कतरे नाचीज़ो बेमाया, उसे हमने एक महफूज जगह के ऊपर रख दिया। महसूस कर रहे हैं? अल्लाह हमारी खिलकत बता रहा है। फिर हमने इस नुत्फे को फ़ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन, हमने इस नुत्फे को, जरा से ये कतरे को हमने जमे हुए खून के थक्के में जैसे जैम होता है, जमे हुए खून के थक्के अलक़े में रिफॉर्म कर दिया, खल्क कर दिया। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन, फिर हमने इस जमे हुए खून के थक्के को गोश्त के लोथड़े में खल्क कर दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन, फिर हमने इस गोश्त के लोथड़े में बारीक बारीक सैकड़ों हड्डियों के जाल बिछा दिए। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने इस बारीक बारीक हड्डियों के गोश्त की दबीज़ मजबूत चादरें लगा के इसे महफूज कर दिया, सिक्योर कर दिया। यहां तक कि तेरी मादी खिलकत है, अभी भी तू आलम मौत में है। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर हमने इसी, ये जो बताए थे मराहिल, मिट्टी से नुत्फ़ा, नुत्फ़े से अलक़ा, अलक़े से मुज़ग़ा, मुज़ग़े से हड्डी, हड्डी पे गोश्त, ये मादी, अभी तुम मुर्दा हो, अभी तुमसे कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं हो, अभी हैवान भी नहीं हो तुम, वहां भी रूह है कम से कम, अभी मैटर हो खाली। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर हमने इसी इंसान को जो मादी हुदूद में था, इसको दूसरी खिलकत में डाल दिया, यानी इसमें रूह है इंसानी तेरी हमने डाली, जो मेरे अम्र से है, और जो मरकज़े कमालात है, सारे कमाल और सिफात रूह में है, ये मरकज़े कमालात है। और तेरे जिस्म को हमने मज़हरे कमालात बनाया। रूह मरकज़े कमालात है, जिस्म मज़हरे कमालात है, रूह में सारे कमालात अंदर छुपे हैं। जिस्म जो है उससे ज़ुहूर कमालात होता है, तवज्जो है कि नहीं है? और जैसे ही हमने तेरे जिस्म से तेरी रूह को मिलाया तो आईना तेरे वजूद का ऐसा तैयार हुआ, तवज्जो है कि नहीं है? यानी आए इंसान, तेरे वजूद को हमने आईने इनएकास बनाया है, ऐसा मिरर बनाया है कि जिससे मेरे सिफाते जलालो जमाल मुनाकिस हो, रिफ्लेक्ट हो, वो आईना बनाया है जिसमें मेरी सिफतों का जलालो जमाल दिखाई दे। और जैसे ही तेरा आईना ये तैयार हुआ,
تو تیرے خالق نے تیرا بھی قصیدہ پڑھا اور اپنا بھی قصیدہ پڑھا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن خالقین ہے, سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. میں نے خلق کائنات کو کیا ہے مگر اسے احسن نہیں کہا. میں نے دنیا کو پیدا کیا مگر اس کو سے جوڑ کے اپنے کو کچھ نہیں کہا. مگر جب اے انسان ہم نے تجھے پیدا کر لیا تو تیری نسبت سے اپنے کو احسن الخالقین کہا. اگر زحمت نہ ہو تو ایک صلوات قاعدے کی پڑھ لیں. توجہ فرما رہے اب توجہ ماشاءاللہ. اب اندازہ لگا کہ اللہ کو سب سے اونچی توقعات ہمیں کیوں ہے. میں نے تمازت آفتاب پیدا کی, اسے احسن تقویم نہیں کہا. میں نے حسن مہتاب پیدا کیا, اسے احسن تقویم نہیں کہا. میں نے امواج دریا پیدا کی, اسے احسن تقویم نہیں کہا. میں نے گلوں پہ نکھار دیا کہ تم خود فریفتہ ہونے لگتے ہو بلبل کے ساتھ ساتھ پھولوں پر, مگر میں نے ان کو احسن تقویم نہیں کہا. میں نے حسن جنت پیدا کیا, اسے احسن تقویم نہیں کہا. میں نے حوران جنت کو پیدا کیا, انہیں بھی اللہ اکبر میں نے حوروں کو بھی احسن تقویم نہیں کہا. مگر اس ساری کائنات میں تجھے احسن تقویم کہا اور کیسی کیسی حسین چیزیں پیدا کر کے ان سے جوڑ کے اپنے کو احسن الخالقین نہیں کہا, بلکہ تجھے پیدا کر کے اپنے کو احسن الخالقین کہا. یعنی نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اے انسان ذرا اپنے اسٹیٹس کو تو محسوس کر کہ میں تیرا حصارے تیرا کاروان حیات حصار احسنیت میں لے کے چلا. تیری ابتدا احسن تقویم, تجھ سے نسبت دے کے تیرا خالق احسن الخالقین, تو اب تجھ سے سادے سودے عمل کی توقع نہیں ہے. یہ ساری کائنات احسن نہیں ہے تو وہ بس یوں ہی عمل کرے, مگر جو احسن تقویم ہے اس سے احسن عمل کی ڈیمانڈ ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تجھ سے جھوا بھر عمل نہیں چاہیے, تجھ سے ہائی کوالٹی کا عمل چاہیے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تجھ سے فقط کھوکھلے ہزاروں سجدے نہیں چاہیے. مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے. حاملان عرش مجھے کو سجدہ کرے, ملائکہ کروبین مجھے کو سجدہ کرے, ارے ذوی العقول و غیر ذوی العقول مجھے کو سجدہ کرے. وَيَسْجُدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارے حوران جنت ہمیں کو سجدہ کریں. یہ ساری کائنات مجھے کو سجدہ کر رہی ہے مگر یہ بے اختیار کر رہی ہے. ان کے لاکھوں سجدے ایک طرف ہے مگر تجھے عقل دی ہے, اختیار دیا ہے. ان کو تو نافرمانی کا حق اور اختیار ہی نہ دیا. تجھے ہم نے عقل دے کے اچھا برا بتا کے گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے. سجدہ کر یا نہ کر کوئی جبر نہیں ہے. اب میری مشیت کو مزہ تیرے ہی سجدے میں آتا ہے, اس لیے کہ زبردستی کے تیرے سجدے نہیں ہے. ارے بس آیات آفاق و انفس میں مجھے پہچان کر, ایک سجدہ رندانہ, ایک جرأت رندانہ, ایک سجدہ بے نیاز, ہماری قدردانی کو پہچان کر, ہمارے حق شکرانہ کو پہچان کر, ہماری اہلیت کو پرکھ کر ایک سجدہ ذوق والا کر لے تو تیرے ایک سجدوں پر ملائکہ کے سجدے نچھاور ہیں, اور تیرے ہی سجدے کا حوالہ دے کے میں ملائکہ پہ ناز کرتا ہوں کہ دیکھ جو توقعات میں نے کی تھی ان سے یہ ان پہ پورا اتر رہا ہے. صلوات محبر محمد تو تیرا عقیدہ سب سے اونچا احسن ہو. مجھے عقیدہ نہیں چاہیے, مجھے خالی سجدے نہیں چاہیے. میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے. مجھے کھوکھلے و بے معرفت کے سجدے نہیں چاہیے. مجھے کثرت سجدہ, اور تو بھی اپنے کثرت سجدہ پہ کبھی نہ اترانا. یہ دیکھنا کہ سجدہ کس اینگل سے کر رہے ہو
اور سجدے کے پیچھے نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, گہرائی کیا ہے, تحقیق کیا ہے, مجھے کیا مان کے سجدہ کر رہے ہو؟ میری نظر تیرے ظاہری سجدوں پہ نہیں ہے, میری نظر تیرے خمے جبی پہ نہیں ہے, میری نظر تیرے گردن کے جھک کے خاک پہ پیشانی رکھ دینے پہ نہیں ہے, میری نظر خالی ظاہری سجدوں پہ نہیں ہے, اس لیے کہ شکل سجدہ معتبر نہیں ہے, نیت سجدہ معتبر ہے, ہیئت سجدہ معتبر نہیں ہے, ارادہ سجدہ معتبر ہے, جسم سجدہ معتبر نہیں ہے, روح سجدہ معتبر ہے. میری نظر فقط تیرے جھک جانے پہ نہیں ہے, بلکہ میری نظر اس پہ ہے کہ مجھے کیا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. اس لیے کہ میرا سجدہ کرنے والے بہت ہیں, سب میرا سجدہ کرتے ہیں, مگر بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میرے لیے کریں. اے کاش کے ان لفظوں کی گہرائی تک پہنچ جاتے. سب میرا سجدہ کر رہے ہیں مجھی کو, بہت کم ایسے ہیں جو میرا سجدہ میری خاطر کر رہے ہوں. اللہ کا سجدہ اور ہے, اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے کرنا اور ہے. نہیں غور فرمایا؟ کتنے جنت میں جانے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ میرا ہے, ٹارگٹ جنت ہے. سنبھال لیں, کاش کے میرے جملوں کو سنبھال لیں, توجہ ہے. کتنے میرا سجدہ کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے, سجدہ میرا ہی ہے, ہاں ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, مگر میری خاطر نہیں ہے, عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہے. اما یہ بھی کوئی میری قدردانی ہے کہ جنت میں جانا ہے تو سجدہ کر رہا ہے, جنت میں نہ جانا ہوتا تو کیا یہی میرا معیار ہے کہ مجھے نہ مانتا؟ جہنم سے بچنا ہے تو میرا سجدہ کر رہا ہے, کیا یہی میرا اسٹیٹس ہے؟ کیا یہی میری قدر ہے تیری نظر میں کہ آگ سے ڈر گئے لہذا سجدہ کر لیا؟ اگر جہنم نہ ہوتا تو کیا میں لائق سجدہ نہ تھا؟ یہ بات اور ہے کہ تم میں سے جو بھی جنت میں جانے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے, میرے عذاب سے بچنے کے لیے سجدہ کر رہا ہے, میں اس بندگی کو قبول کر رہا ہوں. جنت جو تیرا ٹارگٹ ہے دے دوں گا, جہنم سے بچ رہا ہے نہیں بھیجوں گا. مگر یہ وہ سجدے نہیں ہیں کہ جس میں میری مشیت کو مزہ آئے. اس لیے کہ اگر جنت میں جانے کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں تاجرانہ عبادت ہے. سجدے لے, جنت کیش کر لے. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اگر میری عبادت کر رہا ہے تو یہ تاجرانہ عبادت ہے, بزنس مین کی طرح. جہنم سے بچنے کے لیے سجدے کر رہا ہے تو یہ غلامانہ عبادت ہے, جیسے غلام ہوتا ہے نوکر. نہیں مانا کہنا تو مارے جائیں گے. ہمیں یہ بھی کوئی میں کوئی ڈرنے والی چیز ہوں؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میری یہ قدردانی نہیں ہے کہ جنت و جہنم یہ تھرڈ کلاس کی بندگی ہے. مجھے قبول ہے تیری اوقات دیکھ کر, مگر ذرا کبھی کوشش کر کہ جنت و جہنم انوالو نہ ہو, بلکہ میرے حق کو پہچان کر میری محبت میں, میری رضا میں, میرے قریب ہونے کے لیے, میرا حق شکرانہ ادا کرنے کے لیے, میری قدردانی کا اظہار کرنے کے لیے ایک سجدہ بے لوث و بے نیاز کر لے تو مجھے مزہ آئے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو توقع یہی ہے کہ جنت و جہنم سے بلند ہو کر میرا سجدہ محبت کر. کون ایسا بشر ہے کہ جرأت کے ساتھ اللہ سے کہے کہ میں نے نہ جنت کے چکر میں سجدہ کیا, نہ جہنم کے خوف میں سجدہ کیا, یہ فقط ایک آواز تھی جو محراب مسجد کوفہ سے گونجی, یہ علی کی آواز تھی. اللہ کو توقع یہ ہے کہ جنت و جہنم انوار نہ ہو, یہ میری توہین ہے. علی نے امام آزادگاں, رہبر آزادگاں علی, امام الاحرار علی, مزاج مشیت کو پہچاننے والا علی, الوہیت کے معیار اور بندگی کے معیار بلند کو بتانے والا علی. علی نے ایک جملہ کہا جو آج بھی ہر کتاب میں ہے. میرے مولا نے کہا, آپ کے امام نے کہا کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الى جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے رب بے نیاز, نہ تیرے جہنم کے
परखा और अहल पाया है, तुझे अहल पाया है, तो ये जबीन बेनियाज, ये जबीन अली, ये तेरे आगे झुकी है तेरी अहलियत को परख के जन्नत और जहन्नम के चक्कर में नहीं, बल्कि तेरे मेयार और अहलियत को मैंने परखा है कि तू मेरे जैसे बुलंद वजूद का भी मसजूद हो, महबूब हो, मालू हो, माशूक है, तब ये जबीन तेरे आगे झुकी है। तो अब अली के गुलामों सुनो मेयार अली, और वो दोस्त नुमा दुश्मनों, वो गंदुम नुमा जो फरोशो, वो हासिदाने अली कि जिनके अकायद की मजबूरी है अली को जैसा तैसा किसी न किसी नंबर पर मजबूरन मान लेना। अब इससे ज्यादा साफ तबर्रा नहीं हो सकता सरकार। एक सलावत को है बर मोहम्मद माशाअल्लाह। एक और मिलजुल के सलावत को हमें भैया अली का जुमला है, जरीद आलम पर हरफे जली में ये अल्फाज अली आज भी नक्श है हर किताब में कि अली ने कहा न जन्नत के शौक न जहन्नम का खौफ, बल्कि तुझे मैंने डायरेक्ट परखा, न किसी के मलक के बताने से जाना, न किसी नबी के जरिए पहचाना, मैंने तुझे बराह रास्त परखा और तुझे अहल पाया। तब तेरे आगे परखने, तेरी अहलियत को परखने के बाद झुका हूं तेरे आगे। इसीलिए कहा वो मुनाफिक, वो हासिदाने अली कि जो अली के मेयार को मानते तो हैं मगर मेयार को गिरा के मानते हैं। वो झूठी रिवायतें करते हैं कि बाद रसूलुल्लाह अली किसी के आगे झुक गए थे, डर गए थे, तकय्ये में थे, जो भी हो किसी की बैअत कर ली थी। मैं कहूंगा बदज़ौक़ो, तुमने अली का मेयार पहचाना? अली वो बंदा आजाद व बुलंद है कि जो बगैर अहलियत के परखे अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता। क्या वो बगैर अहलियत के परखे किसी चरवाहे को अपना इमाम मानेगा? सलावत पर मोहम्मद पर। एक और सलावत से नवाज दें। तो यह हसन अमल है तवज्जो का तालिब कि अल्लाह का हक़ कदरदानी, अल्लाह की अहलियत को परख ले। किस बंदे की औकात है जो अल्लाह की अहलियत को परखेगा? हमारी आपकी हैसियत है कि जो हम अल्लाह को परखें? अपने पीठ के पीछे तो मालूम नहीं कि क्या मंजर है, कौन खड़ा है, कौन खंजर लिए खड़ा है, कौन बम लिए खड़ा है। अपने पीछे तो मुल्ला देख नहीं पाता कि क्या है। उस अल्लाह को पहचानेंगे, डायरेक्ट मानेंगे कि जो अक्लों से पर्दा करता है। जुमले नहीं संभाल रहे हैं आप, तवज्जो है कि नहीं है? जो अक्लों से पर्दादार हो, इस आंख के ढेले सेंस ऑर्गन्स ही से नहीं, वो अल्लाह जो अक्लों से महजूब हो। और हिमाकत माबी यह है कि कहते हैं अल्लाह मियाँ को देखेंगे, मुल्ला के दिले दागदार में हसरते दीदारे परवरदिगार है। लंबा थोड़ा जुमला हो जाता है मेरा, मगर होता आसान उर्दू के आप ही अल्फाज होते हैं। मैं फेंकू किस्म की मजलिसें नहीं पढ़ता, तवज्जो है। मुल्ला के दिले दागदार में ये हसरत है कि अल्लाह को देखेंगे।
خط الحواسی میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے قیامت میں. کیا قیامت کی طلب ہے دلارے بھائی, کیا قیامت کی طلب ہے؟ بھائی مشکل یہی ہے, اچھے سامعین اور میں بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں آئے ہیں, تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ بھی آج کل ہے, چلے کوئی بات نہیں, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. یہاں نہیں وہاں دیکھیں گے, کہاں؟ قیامت میں دیکھیں گے. میں نے کہا نا کیا قیامت کی طلب ہے. اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں تشریف لائیے, ہم بھی دیکھیں گے. کہ آپ کیا دیکھیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملا کی حماقت ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے. ہمیں نہ یہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. ہر طرف وجہ اللہ, محمد علی احسن عمل کی مہر کیسے لگے؟ سجدے احسن عمل نہیں ہے الگ سے, نمازیں احسن عمل نہیں ہیں, روزے وغیرہ یہ سب تو احکام شرعیہ ظاہریہ اور یہ عبادت ظاہریہ یہ تہذیب نفس کے لیے ہیں تاکہ تم کو کنٹرول رکھے. اسی لیے اچھے کام کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے برے کاموں سے بچے رہنا. اور جس میں کوئی برائی نہ ہو وہ ہوتا ہے احسن. ہم کو حسن عقیدہ نہیں بلکہ احسن عقیدہ چاہیے. ہمیں حسن عمل نہیں بلکہ احسن دا بیسٹ عمل چاہیے. اور یہ ہمیں کون بتائے گا کہ کون سا عقیدہ احسن ہے, کون سا عمل احسن ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے. تو جو احسن لوگ ہیں اللہ نے انہی کو وسیلہ بنایا ہے, اب ان سے اوپر کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ہم شیعان علی ہر عقیدے میں احسن ہی احسن کا ہم نے انتخاب کیا ہے. ہمارا اللہ احسن ہے سب سے اچھا, ہمارا رسول جس کی امت میں ہے وہ تمام نبیوں میں احسن ہے, ہمارا امام علی جو ہے وہ سارے ولیوں اور وصیوں میں احسن ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, بس بات تمام ہے. چند منٹ کے اندر مسائل کے ساتھ 12:12 پہ اذان ہے, میں دیکھ لوں وہ گھڑی دھوکہ تو نہیں دے رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں, بس 15 منٹ میں بات تمام ہے. اب میں شیعوں کی طرح پڑھیے یار آپ لوگ تو وہی ماشاءاللہ. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بس اسے اللہ کو کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جیسا تیسا اسے معیار سے گرا کے بس مان لیا جائے. یہ دنیا کے سیاست مدار, یہ بے ہنر, یہ بے کمال, یہ عیبوں کا مجموعہ, یہ دھبے والے, یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس جیسا تیسا مان لو بھیا, تو ہمیں گالی بکلینا ووٹ دے دو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے سیاست مدار مکاروں کی. اللہ ڈکٹیٹر ہے کائنات کا مگر عادل ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹری سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے اگر ڈکٹیٹر عادل ہو. یہ جمہوریت کی مکاریاں ہیں, یہ ان کا فراڈ ہے. جمہوریت اس بودے اور بدذوق ڈیموکریسی, اس بودے نظام کو کہتے ہیں کہ جملہ سنبھال لیں اہل علم. باقی لوگوں سے ہمیں نہ توقع ہے اور نہ کوئی شکایت ہے, مگر جو سمجھدار لوگ ہیں سنبھالے. جمہوریت وہ بودا نظام ہے کہ جہاں انسان گنے تو جاتے ہیں مگر تولے نہیں جاتے. اللہ چاہتا ہے وزنی شخصیت بنو, گنتی نہیں گننا ہے, ایک رہو مگر وزنی رہو.
ठेकेदार है कि नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने चलते चलाते अबू जर को भी वसीयत की, अम्मार यासिर को भी वसीयत की कि या अबा जर या अम्मार लौ सलक अन्नास कुल्लुहुम वादियन व सलक अलीयुन वादियन आखर फस्लुक वादियन सलक अली। ऐ अम्मार, ऐ अबू जर, अगर दुनिया के सारे इंसान एक वादी की तरफ जा रहे हो इजमा करके, और अगर अली उनके मुखालिफ दूसरी तरफ जा रहे हो, तो तुम उधर जाना जिधर अली अकेले जा रहे हो। ये है अपनी अक्सरियत पर नाज करने वालों, अपनी अक्सरियत पर नाज करने वालों, दीन खुदा में इंसान गिने नहीं जाते बल्कि तोले जाते हैं। अब बताओ सबसे वजनी शख्सियत कौन है? अब कहीं दूर की बात नहीं है, शख्सियत का वजन तो कोई बता ना पाया, अमर जब ज़रबत का वजन सकलैन की, ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन इला यौमिल क़ियामा। अली की एक ज़रबत खंदक के दिन अम्र इब्न अब्द वुद के सर पर अफजल है, ऊंची है, वजनी है। सकलैन यानी ऊपर और नीचे की तमाम मखलूकात की सुबह क़यामत तक की इबादतों पर अली की एक ज़रबत ऊपर से नीचे हाथ आ जाना, ये मीज़ान अदालत पर एक पल्ले पर इबादत सकलैन का वजन है, और मीज़ान अदालत के दूसरे पल्ले और कफ के ऊपर वजन ज़रबत अली है। तवज्जो है कि नहीं है? अली की वजन ज़रबत ज्यादा भारी है, और वजन इबादत सकलैन उसके मुकाबिल हल्का है, जिसमें अंबिया के सजदे भी हैं। नहीं संभाला, जिसमें नबियों के सजदे भी है इबादत सकलैन में। तो आप देखा तुमने कि कौन है सबसे वजनी? जिसकी ज़रबत सबसे वजनी है, जिसकी एक अदा इतनी वजनी हो, उसका वजूद कितना वजनी होगा। जिसकी ज़रबत का इसका इतना वजन है, उस अली के सजदों का कितना वजन होगा। नहीं गौर किया आपने, मैं कहां ले आया आपको। जिस अली की एक ज़रबत का मैदान में वजन इतना है, उस अली के मेहराब में सजदों का वजन कितना होगा। अब ये जुमला संभालने मेरा मजमा ज़हमत तमाम है। अरे अली के सजदे का बहुत मेयार से मेरी अक्ल की उड़ान नहीं है। अली के सजदे का कम से कम वजन इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर अली सजदा ना करते तो उनका सजदा किया जाता। ये कम से कम वजन है, ये कम से कम वजन उनके सजदों का है। वरना वो जाने अल्लाह जाने मोहम्मद अली और ज़हरा हसन हुसैन भाई, या वो जाने कि वो कितने वजनी शख्सियत थे कि जिसने उन्हें पैदा किया, या वो लोग जाने जो साथ साथ पैदा हुए। इसीलिए एहतराम किसी का भी हो उसकी औकात और उसको खाने में रखते हुए, मगर दीन खुदा के बारे में फकत मोहम्मद और उनकी औलाद मुहतरम है। सलावत बर मोहम्मद। बस अजीजों, खत्म कर दी जहमत, बस इधर तवज्जो, बस 5-7 मिनट में बात तमाम है। अल्लाह ने अपने दीन के बारे में किसी को वजन नहीं दिया, किसी को अहमियत नहीं दी। बेटा उठ के आ जाओ जल्दी से, जरा सा जल्दी आओ, टाइम बच जाए। नहीं वो डिस्टर्ब लोग देखते हैं, आपको कहना होता है। जाओ भैया जाओ। और ये एक सलावत और पढ़ दिए, क्योंकि अब रवानी के साथ बात को तमाम कर दिया। तो सबसे ऊंचे अल्लाह के बाद अल्लाह के बंदों में मोहम्मद अली और ज़हरा हसन हुसैन अहले बैत हैं।
تو انسان جو احسن تقویم ہے اگر اسے افضل بننا ہے, اشرف کو افضل بننا ہے, تو سب سے اونچے لوگوں کے قریب آئے اور کہے کہ آپ کی توحید کیا ہے. جو توحید وہ بیان کر دے, کہہ دو کہ جو آپ کا عقیدہ وہ ہمارا. اللہ کا سجدہ وہ کر رہے ہیں, انہیں محمد و علی و زہرا اہل بیت کو پرکھ لو. پھر جب وہ شکل بشر میں رہ کر اللہ والے کام دکھائیں, سورج چاند ستارے یہ وہ ہیں, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والے کام دکھائیں, سورج پلٹائیں, چاند کے ٹکڑے کریں, ستارہ در پہ بلائیں, مردے کو زندہ کر دیں, صفحے آپ کے مصلی بچھائیں, آتش کا گلزار بنا دیں, جن کے دستے موجز نما پر آ کر ذرے ماہر انداز تکلم بن جائیں, جن کو اشجار آگے بڑھ کے سلام کریں, جن کو جانور جو ہے وہ فصیح عربی بول کے ان کا کلمہ پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ اونچے ہیں بندے, اللہ کے خاص بندے کے کائنات کی حکومت اللہ نے اپنی نمائندگی میں انہیں دی ہے اور اپنے دین کی ذمہ داری انہی کے حوالے کی ہے. تو بس ہم تو جانتے نہیں کہ کون مسجود ہے, بس جب ان کو پرکھ لو کہ اتنے اونچے بندے ہیں کہ اگر یہ خود سے سجدے میں نہ گر جاتے تو ہم خود ان کے سجدے میں گرنے لگتے. تو جب یہ سجدے میں گر جائیں تو ان کی تقلید میں, ان کے پیچھے اس نیت سے سجدے میں گر جاؤ کہ تم اتنے معتبر ہو, جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے. تو جو بندے اللہ کو پہچانوا رہے ہو وہ کتنے معتبر ہوں گے. اس لیے ہم شیعان حیدر کرار دین کے مسئلے میں, عقیدے کے مسئلے میں, عمل کے مسئلے میں بس محمد اور ان کے پاک اہل بیت, بے عیب اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کو انہی سے پہچانا, رسول اللہ کو. بھئی علی سے پوچھا, بتا دیجئے آپ کے بڑے بھائی کیسے تھے؟ آپ تو عالم انوار کی ادائیں بھی جانتے ہیں ساتھ ساتھ میں. در والے کیا بتائیں گے الٹی سیدھی سیرت؟ ہم نے تو اس سے سیرت لی ہے جو جسم میں نور کی ادائیں بھی بتائیں. زہرا بتائیں, علی بتائیں, حسن بتائیں, حسین بتائیں. اور یہی حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمیں دین خدا دینے اور ہمیں انسان اور صاحب ایمان اور متقی و پرہیزگار بنانے میں, ہماری احسنیت کو افضلیت میں بدلنے میں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہی سبب ہے کہ جب گلا کاٹ کے دین خدا کو بچانا ہوا تو علی نے ضربتوں سے گلے کاٹے ہیں, اور جب گلا کٹوا کے دین کو بچانا ہوا تو پھر سر پہ ضربت بھی کھائی ہے. باپ کی ایک ضربت عبادت ثقلین کی زینت بن گئی, بیٹے کا ایک سجدہ بے نیاز عبادت ثقلین کی آبرو بن گیا. ہاں وہ حسین کا سجدہ, وہ عصر عاشور, اگر منکر خدا بھی وہ اس عالم یاس میں اگر سجدہ حسین, سجدہ بے نیاز حسین دیکھ لے تو جو اللہ کو نہ مانتا ہو وہ اب مان جائے گا کہ کوئی تو ہے خالق حکیم و علیم و مدبر, کہ یہ مظلوم اتنے مصائب و آلام کی یورش میں یہ کربلا اور دنیا لرز رہی ہے مگر اس کا سر نہیں ہل رہا ہے. کوئی تو معشوق ہے پس پردہ زنگاری کہ جو اس کے دل بے قرار کو قرار دیے ہوئے ہے. یہ ہے دیکھیے, ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے ایک بات, گویا درون پردہ صد رنگ کائنات, ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات, سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. بس ایک مومن کی مجلس, زوجہ 2.5 مہینہ پہلے گزر گئی, شوہر فراق زوجہ بھی ہے اور مریض بھی ہو گئے اسی میں. چند 3 مہینے 2.5 مہینے میں ایک ہی گھر سے 2 جنازے نکل گئے. کتنا امتحان کا مرحلہ ہے, کتنا صبر آزما ہے یہ مرحلہ گھر والوں, اہل خاندان, آل اولاد کے لیے کہ ان کا بزرگ بچوں کے لیے ماں باپ دونوں گزر گئے. ارے بہن بھی گئی, بہنوئی بھی گئے. یہ گھر والوں کے لیے آسان نہیں ہے. ہاں 2 جنازے 2-3 مہینے میں برداشت نہیں ہو پا رہا ہوگا, لیکن اندازہ تو لگاؤ کہ چند گھنٹوں میں 72 جنازے.
آئے حسین کی مظلومیت، ہم کیوں روتے ہیں؟ جس نے ان حالات میں 71 جنازے قتل گاہ سے لا کے کم سے کم خیمے کے باہر لا کے رکھے، جنازے اٹھائے، مگر اس حسین کا جنازہ نہ اٹھ سکا. یہی تو رونا ہے، یہی تو مظلومیت ہے. ہم ان کی شہادت کے رتبے، وہ زندہ جاوید، ہم اس لیے تھوڑی نہ غم مناتے ہیں کہ وہ زندہ جاوید ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں کہ روئے وہ جو قائل ہے ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم ان کی شہادت تو ان کی کرامت ہے. ہمیں انداز شہادت پہ رونا آتا ہے. گلا کاٹنا تھا تو ادھر سے بھی تو کاٹا جا سکتا تھا، مگر پس گردن ظاہر ہے کہ ہڈیوں کو کاٹ کاٹ کے 12 ضربوں سے، کند خنجر سے. ارے ہم کیا ہیں؟ زینب نہیں دیکھ پا رہی تھی. ہم کیا ہیں؟ جب حسین عرش عظیم سے فرش زمین پر آئے اور حسین نے پیشانی اور شکم، کچھ تیر تو راہوار نے نکالے، حسین نے ریگے گر میں کربلا کو جمع کر کے وہ آخری سجدے بے نیاز کا اہتمام کیا کہ ملائکہ دم خود حسین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حسین اب اس سجدے طویل جس کا ڈیوریشن سنیں گے، اتنے طویل سجدے کا اہتمام کر رہے ہیں خاک گرم کو جمع کر کے کہ سر رکھا تو جائے گا اپنے اختیار سے، مگر اٹھایا نہ جائے گا خود سے، بلکہ کاٹ کے اٹھایا جائے گا. اور یاد رہے، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، ارادے پر ہے. آپ ارادے سے سر رکھتے ہیں سجدے میں اور اپنے ہی اختیار اور نیت و ارادے سے اٹھاتے ہیں. حسین نے سر رکھا تو تھا ارادے سے، مگر اٹھایا تو نہیں. تو نیت پہ دار و مدار. تو کہنے دیجئے کائنات میں فقط حسین ہی وہ ہے کہ جس کا 1400 سال سے سجدہ جاری ہے. اے حسینیوں، اے جوانوں، طویل سجدے کیا کرو، تم وارث طول سجدہ حسین ہو. بس عزیزوں کس عالم میں کہ حسین تو اطمینان سے سر کٹا رہے ہیں، کربلا لرز رہی ہے. ارے زینب گھبرا کے باہر نکل آئی، نرغے آدھا میں حسین کھو گئے. شام کے گھٹا ٹوپ بادلوں میں فاطمہ کا چاند بہن کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. جب نہیں نظر آئے تو ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا. عجب منظر دیکھا، پشت پہ شمر سوار ہے، حسین سجدے میں ہے. ارے خنجر پس گردن سے مار رہا ہے. کیا کہے بہن، عجب منظر تھا کہ تڑپ کے ایک بار نظر دوڑائی، عمر ابن سعد کے چہرے پہ نظر پڑی. کہا یا عمر ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر. اے عمر ابن سعد، حسین مارے جا رہے، اس بے دردی سے تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ان بے حیاؤں کو کہاں اگر شرم ہوتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی. حسین اب تک جو اطمینان سے سر کٹا رہے تھے، قریب سے بہن کی جو آواز کانوں میں آئی تو دل میں اضطراب پیدا ہوا. ناموس بہن زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کتنے اہتمام سے جاتی تھی. آپ کو سب واقعات یاد ہیں کہ علی جو تھے وہ بھائیوں کے نرغے میں زینب جاتی تھی گھر سے نکل کے اپنی ماں کی قبر کے اوپر یا باپ کے قبر کے اوپر. آپ نے دیکھا وہ عجب منظر. یہ حسین جیسے ہی قریب سے بہن کی آواز سنائی دی، حسین بے چین ہوئے، گوشہ چشم سے دیکھا. کہا اے میری بہن، ارے میری زندگی میں کیوں نکل آئی؟ جلدی سے جاؤ خیمے میں، مجھے سکون سے سر کٹا لینے دو. زینب خیمے میں پہنچ گئی، مگر کربلا کو جھٹکے آنے لگے. ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ارے جیسے ہی یہ سنا، سجاد کے سرہانے آ کے شانہ ہلایا. اے میرے لا، دفتر عالم الٹ گیا. دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے آسمان
دامنوں سے گونج کہ حسین مارے گئے. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے. جیسے ہی پردہ ہٹا سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھیے نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا سحر. بس عزیزو آئے وہ غریب الوطن جس کا جنازہ ارے بیٹا بھی اٹھا نہ سکا. اسی لیے 11 محرم کو سجاد کی جان نکلی جا رہی تھی کہ خاک و خون میں غلطاں بابا کا جنازہ پڑا ہے. نہ دفن کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اسیری کی طویل منزلیں نہ جانے غریبوں کو کب گورے ملے. بس عزادارو اسی لیے ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں کہ حسین کا 40واں نہ ہو سکا تو ہم اپنے مرحوم کے وفات کے بعد حسین کو یاد کرنے کا بہانہ نکالتے ہیں. ہم حسین پر ان کے گھر والے تھے, رونے والے تھے مگر رونے نہ دیا گیا. اسی لیے تو رہائی میں زینب نے کہا کہ ہم مجلس کریں گے بھیا کی, ہم اپنے شہیدوں کو دل بھر کے رو ہی نہ سکے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں, اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم مغفور نفیس حسن صاحب عابدی ابن جناب مرحوم مغفور سید افضل حسن عابدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد. یا حسین یا حسین یا حسین. زیارت پڑھا لیں. زیارت کون سا؟ زیارت کون سا؟ ارے کہاں گئے؟ زیارت پڑھائیں گے. فریاد یا محمد, 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 فریاد یا محمد. کچھ خیمے لگے ہیں جنگل میں اور چھائی ہوئی ویرانی ہے. کچھ خیمے لگے اور چھائی ہوئی ویرانی ہے. انصار حسینی پیاسے ہیں, انصار حسینی پیاسے ہیں, اور سامنے بہتا پانی ہے. کچھ خیمے لگے ہیں جنگل اور چھائی ہوئی ویرانی ہے. اس طرح عبادت ہوتی ہے میدان میں جلتی رہتی پار. اس طرح عبادت ہوتی ہے
دشت بلا میں کون ایسا جو فجے اردو سے یہ کہتا دشت بلا میں کون ایسا تم جس کو ستاتے ہو آقا جس کو ستاتے ہو آقا اسلام کا یہ تو بانی ہے شبیر کے ہاتھوں پر اصغر کیا صحیح شہادت پاتے ہیں شبیر کے ہاتھوں پر اصغر کیا صحیح شہادت پاتے ہیں موجوں میں چلا تم برپا ہے موجوں میں چلا تم برپا دریا کا اچھلتا پانی ہے آدھن ردائیں بھی لوٹی احمد کے گھرانے والوں کی بالوں سے چھپائے چہروں کو ناکے پہ ہر ایک سیدانی ہے ہر بار لوٹا اور سر بھی کٹا شبیر نے لیکن شکر کیا لوٹا اور سر بھی کٹا شبیر نے لیکن شکر کیا کیا کوئی کرے گا محشر تک کوئی کرے گا محشر تک جو شان دی قربانی ہے یاد یا محمد 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 یاد یا محمد 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 السلام علیکم مولا یا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم مغش الشیعۃ فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب عصر والزمان علمان 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 السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.